بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو محی الدین اسٹوریز آفیشیل اکاؤنٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آپ سب حضرات کے لیے میں ایک نیو قسط لے کر آیا ہوں، یادوں کی بارات۔ تو آج قسط نمبر 1 ہے اور یہ شارٹ ناول ہے۔ انشاءاللہ آپ سب کو بہت مزہ آئے گا اور آپ سب بہت انجوائے کریں گے، اور اس سے آپ کو عملی زندگی پر بھی آسانیاں پیش ہوں گی۔ یادوں کی بارات قسط نمبر 1 شارٹ اسٹوری ہے، صرف 5 قسطیں ہیں اس کی۔ اب اس نئی دل کو چھو لینے والی تحریر کو پڑھیے، جسے آپ کہانی، ناولٹ یا ناول جو چاہے نام دے سکتے ہیں، لیکن اتنا میں پر یقین ہوں کہ اس تحریر کو آپ فراموش نہیں کر پائیں گے۔ وعلیکم اور سلام۔ وہ ایک گہرے میں لپٹی ہوئی شدید طوفانی رات تھی۔ کھڑکیوں کی پٹ رہ کر بج رہے تھے۔ سرد موسم میں بارش نے سونے پہ سہاگے کا کام کیا تھا۔ میں نے ایک گرم شال اوڑھی ہوئی تھی۔ باہر ایک شدید طوفان تھا، لیکن اس وقت میرے اندر جو طوفان چل رہا تھا وہ باہر کے طوفان سے کہیں زیادہ شدید اور بھیانک تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے کی دیواریں مجھ پر ڈھہ جائیں گی۔ ایک عجیب اور بے نام سی گھٹن نے مجھے آ لیا تھا۔ میرا نام کیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنی طرف سے کچھ بھی فرض کر سکتے ہیں۔ میری گھٹن کی وجہ ماضی کی ایک کسک تھی، ماضی کی ایک یاد جو مجھے بھولے نہیں بھولتی تھی، اور جب موسم ایسا ہوتا تھا تو میرے سینے کے اندر موجود وہ کسک ایک جوار بھاٹا بن جاتی تھی اور میں ماضی کی کچھ یادوں میں کھو جاتا تھا۔ میں پولیس میں نیا آفیسر بھرتی ہوا تھا۔ میں تھانے میں بیٹھا اپنے معمول کے کام نپٹانے میں مصروف تھا کہ مجھے خاکی لفافے میں ایک دور دراز گاؤں میں تعیناتی کے احکامات موصول ہو گئے۔ میرے بچپن سے لڑکپن اور جوانی اپنے آبائی شہر میں ہی گزارا تھا، جہاں زندگی کی ہر سہولت میسر تھی۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ مجھے کسی گاؤں میں رہ کر اپنے فرائض سر انجام دینے تھے۔ عام طور پر آفیسرز ایسی جگہوں پر جاتے ہی نہیں، کچھ نہ کچھ تعلقات اور خرچہ پانی کر کے وہاں سے ٹرانسفر کروا لیتے ہیں، لیکن میں اپنے کیریئر کے آغاز میں پرجوش تھا اور ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال 2 دن بعد میں سادہ لباس میں ٹرین کے ڈبے میں بیٹھا۔ محض سفر تھا، اجنبی جگہ، اجنبی لوگوں سے ملنے کا احساس اپنے آپ میں ایک منفرد تجربہ ہوتا ہے، اور میں بھی اس وقت اسی قسم کے ملے جلے احساسات میں گھرا ہوا تھا۔ تجسس بھی تھا اور کچھ بے چینی سی بھی تھی۔ ریل گاڑی اپنی پوری رفتار سے پٹری پر دوڑ رہی تھی، جیسے اسے بھی احساس ہو کہ مسافروں کو جلد ان کی منزل تک پہنچانا ہے، لیکن ہر بار ویسا نہیں ہوتا جیسا آپ نے سوچ رکھا ہوتا ہے۔ میں کھڑکی سے باہر کی فضاؤں کو دیکھنے میں مصروف تھا کہ اچانک ریل گاڑی نے ایک جھٹکا سا کھایا اور آہستہ ہوتے ہوتے بالآخر رک گئی۔ سب مسافر بہت حیران ہوئے اور پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے سے گاڑی کی اس طرح کے رکنے کا سبب دریافت کر رہے تھے۔ میری کیفیت بھی ان سے مختلف نہیں تھی۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھا ہوا کہ تبھی ٹی ٹی ڈبے میں داخل ہوا۔ اس کے ڈبے میں داخل ہوتے ہی مسافروں نے اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ ہر کوئی وجہ جاننے کے لیے بے چین تھا۔ ٹی ٹی کچھ دیر انہیں صبر اور تحمل سے کام لینے کی ہدایت کرتا رہا۔ جب شور کچھ کم ہوا تو اس نے بتایا کہ گاڑی کا انجن فیل ہو گیا ہے۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر اس کی اطلاع کر دی گئی ہے۔ چونکہ ہم ایک دور
کیونکہ اس وقت ہم ایک دور دراز اور سنسان علاقے میں ہیں تو دوسرا انجن آنے میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن کتنا وقت لگے گا یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اس نے ایک بار پھر تمام مسافروں کو پرسکون رہنے کی اپیل کی اور اگلی بوگی کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے ایک نظر اپنے بیگ کی طرف ڈالی جس میں میرا سرکاری یونیفارم سمیت کچھ اہم چیزیں موجود تھیں۔ اس کے بعد میں ڈبے میں موجود مسافروں کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ ہر کوئی اس اچانک صورتحال سے پریشان تھا کیونکہ اب وہ اپنی منزل پر بروقت نہیں پہنچ پاتے۔ میں یوں ہی جائزہ لینے میں مصروف تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے دو انسانی آنکھیں مجھے گھور رہی ہوں۔ میری چھٹی حس بہت ہی تیز واقع ہوئی تھی۔ میں نے اس جانب دیکھا تو وہ ایک قدرے عمر رسیدہ بوڑھی خاتون تھی جو اس وقت میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے سامنے والی سیٹ پر ہی براجمان تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک دوشیزہ بھی تھی جس نے خود کو چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ میں ایک سرسری سی نظر ان پر ڈالی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ یہ ایک کھلا اور پرفضا قسم کا علاقہ تھا۔ ٹرین کے جس رخ پر میری کھڑکی تھی اسی جانب ایک وسیع اور گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ میں اپنی کلائی پر بندھی دستی گھڑی پر نظر دوڑائی۔ اس وقت صبح کے 10 بجے کا عمل تھا۔ اس وقت تو کچھ ایسا خاص محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن یقیناً مغرب کے بعد جب اندھیرا اپنی کالی چادر پھیلاتا ہوگا تو یہ جنگل بہت ہی ہیبتناک منظر پیش کرتا ہوگا۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹا؟ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس بوڑھی خاتون کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ جی، آپ نے مجھ سے پوچھا؟ اماں جان، میں نے تصدیق طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں پتر، تم سے ہی پوچھ رہی ہوں، بوڑھی خاتون نے اس بار شفقت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جی، میرا نام سمیر ہے یا سمیر ہے، میں نے بھی جوابی مسکراہٹ سے کہا۔ جیتے رہو، شکل صورت اور اخلاق سے تو کافی اچھے گھر کے پڑھے لکھے لگتے ہو، اس خاتون نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ایسی ہی بات ہے، میں نے قدرے مختصر سا جواب دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے ان سے الجھن سی محسوس ہونے لگی تھی، لیکن غنیمت گزری کہ اس خاتون نے مجھ سے مزید کوئی سوال نہیں پوچھا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، لیکن مجھے اس طرح بیٹھے بیٹھے بوریت ہونے لگی تھی۔ میں نے ٹرین سے اتر کر کچھ وقت گزارنے کا فیصلہ کیا کیونکہ دوسرا انجن آنے میں کتنا وقت لگنا تھا اس کا ابھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اماں جان، میں ذرا نیچے اتر رہا ہوں، کیا آپ میرے بیگ کا خیال رکھیں گی پلیز؟ میں اس بوڑھی خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جس کا نام بعد ازاں مجھے دولت خاتون معلوم ہوا تھا۔ ارے پتر، کیسی باتیں کرتے ہو، اماں بھی کہتے ہو اور غیریت بھی برتتے ہو، آرام نال گھومو پھرو، میں اپنے پتر کے سامان کا دھیان رکھوں گی۔ دولت خاتون کے لہجے میں اتنا خلوص تھا کہ مجھے اپنے کچھ دیر پہلے کے رویے پر شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ بہرحال میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ریل گاڑی سے اتر آیا۔ ان دنوں جاڑوں کا موسم تھا اور جیسے ہی میں ٹرین سے نیچے اترا سردی کی ایک لہر نے میرا استقبال کیا۔ میں اپنی جیکٹ اور گرم شال ساتھ لایا تھا، لیکن وہ دونوں میرے بیگ میں موجود تھی۔ نیچے اتر کر میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو اور لوگ بھی ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ کچھ فیملیاں بھی تھیں اور ٹولیوں میں بھی کچھ لوگ تھے، جبکہ کچھ ماڈرن ٹائپ قسم کے جوڑے بھی جو اپنے مہنگے موبائلوں
کے کیمرے سے تصاویر اور سیلفیاں لینے میں مصروف تھے۔ میں ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو بزنس کلاس میں سفر کر رہے تھے۔ میں کچھ دیر ٹہلتا ہوا ایک بڑے سے پہاڑی پتھر پر جا کر بیٹھ گیا اور اس پر فضا علاقے کے آب و ہوا کو محسوس کرنے لگا۔ میں پڑھ اور سن رکھا تھا کہ آب و ہوا انسان کی فطرت اور مزاج پر بڑا گہرا اثر ڈالتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے کے مزاج میں ایک مخصوص طرح کی سختی اور کرختگی پائی جاتی ہے۔ گاؤں دیہات کی کھلی آب و ہوا میں رہنے والوں کی صحت کافی رشک آمیز ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح ہر علاقے کے لوگوں میں وہاں کے ماحول کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ ایکسکیوز می، میں ابھی انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ ان نسوانی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یس ایکسکیوز، میں نے سوالیہ نظروں سے اس نوجوان لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس نے ہاتھ میں کیمرہ پکڑا ہوا تھا۔ سوری، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، لیکن کیا آپ یہاں سے اٹھ سکتے ہیں؟ وہ کیا ہے نا کہ میں اس پتھر پر بیٹھ کر تصویر لینا چاہتی ہوں، آنے والی لڑکی نے نان اسٹاپ بولتے ہوئے کہا۔ ارے کوئی بات نہیں، میں اٹھ جاتا ہوں، میں نے کہا اور اس کے ساتھ اس پتھر سے اٹھ کر ایک جانب بڑھنے لگا۔ ارے ایک منٹ سنیے پلیز، ایک بار پھر اس کی آواز سنائی دی۔ یس سنائیں پلیز، میں نے مڑ کر اسی کے انداز میں جواب دیا تو وہ ایک لمحہ کے لیے ہنس دی، پھر بولی آپ میری کچھ تصاویر کھینچ دیں گے اگر آپ برا نہ مانیں تو؟ اس نے معصوم سے لہجے میں کہا، لیکن اس کی یہ بات بالکل غیر متوقع تھی، اس لیے میں ایک لمحے کے لیے گڑبڑا سا گیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر میں نے کیمرہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کیمرہ ہاتھ میں لیتے ہی میں سمجھ گیا تھا یہ ایک بہت اچھی کوالٹی کا اور مہنگا کیمرہ تھا جس کی قیمت 1,00,000 سے کسی صورت کم نہیں ہوگی۔ ٹھہریے، میں آپ کو سمجھا دوں، اس نے کہا اور میرے قریب آ کر اس کے فنکشن سمجھانے لگی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ لوں گا، آپ پتھر پر بیٹھ جائیے۔ میں اس کے اتنا قریب آنے پر جھینپ کر پیچھے ہٹ گیا۔ میرے اس طرح جھینپنے سے وہ بے اختیار مسکرائی اور حیرت سے انگلیاں دانتوں میں دبائے پتھر پر جا کر بیٹھ گئی۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ میں اس جدید کیمرے کے فنکشن کو نہیں سمجھ سکوں گا، لیکن اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ میں یونیورسٹی لائف میں اس سے بھی ایڈوانس کیمرے استعمال کرتا رہا ہوں۔ مختلف پوز میں تصاویر لینے کے بعد جب میں نے کیمرہ اس کے ہاتھ میں تھمایا تو وہ اپنی تصاویر کو دیکھتے ہی حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ او مائی گاڈ، آپ نے تو اتنی پرفیکٹ اور خوبصورت تصاویر لی ہیں کہ کوئی پروفیشنل فوٹوگرافر بھی نہیں لے سکتا۔ سچ بتائیں، آپ کوئی پروفیشنل فوٹوگرافر ہیں نا؟ اس نے یقین نہ آنے والی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کوئی فوٹوگرافر نہیں ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن وہ کسی صورت میرا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ میں بڑی مشکل سے اسے اپنی بات کا یقین دلانے میں کامیاب ہوا۔ وقت کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب میں ٹرین میں واپس اپنی سیٹ پر پہنچا تو دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چلا تھا، لیکن میں تو اپنے ساتھ ایسا کوئی انتظام کر کے نہیں لایا تھا۔ جب میں واپس وہاں پہنچا تو دیکھا کہ دولت خاتون وہاں سے غائب تھی۔ جاری ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے آپ کو بہت جلد۔ یادوں کی بارات نیکسٹ ایپیسوڈ قسط نمبر 2 میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں۔